السلام علیکم پیارے دوستو۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ درود ابراہیم میں ایک ایسا روحانی راز چھپا ہے جسے حضرت شمس تبریز نے اپنی زبان میں بیان نہیں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ راز صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں چھپا ہے، لیکن آج ہم اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے جا رہے ہیں۔ آخر شمس تبریز نے وہ راز کیوں چھپایا؟ وہ حقیقت کیا تھی جو ہر کان سننے کے لائق نہیں تھی؟ میرے دوستو، یاد رکھو، صوفیہ ہمیشہ ہر بات سب پر ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ سچائیاں اب صرف انہی دلوں پر کھلتی ہیں جو تلاش میں ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ میں جلتے ہیں، جو اپنے وجود کو صرف محبت رسول میں فنا کر دیتے ہیں۔ درود ابراہیم بھی دراصل ایسا ہی خزانہ ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کے نصیب، جو اس کے رزق اور اس کے وقت تک کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ شمس تبریز ایک ایسی عظیم ہستی تھی جن کے الفاظ میں نور چھپا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کچھ حقیقتیں بیان نہیں کی جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ درود ابراہیم کا راز سمجھنے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ دل کی دھڑکن چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے اس راز کو الفاظ کی بجائے اشعاروں میں بیان کیا، تاکہ وہی لوگ سمجھ سکیں جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، جو حقیقت کا مسافر ہے۔ کبھی کبھی سچائی کو چھپانا اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شمس تبریز نے اس راز کو صرف ان لوگوں کے لیے چھوڑا جو عشق رسول کے راستے پر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، درود ابراہیم کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا درجہ دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کا صبر، سب کچھ اللہ کے دربار میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہوئی تو گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب تھا، ان کی التجاؤں کا حاصل۔ جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو ہم دراصل ایک ایسے روحانی سلسلے کو جوڑتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمال کو پہنچا۔ یہی وہ نقطہ ہے۔ درود ابراہیم صرف دعا نہیں، یہ دو انوار کا ملاپ ہے، ایک دوستی الہی کی روشنی اور دوسرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور۔ رومی فرماتے ہیں، عشق وہ دریا ہے جس میں ڈوبنے والا کبھی نہیں مرتا بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیم بھی ایک ایسا ہی دریا ہے جو اس میں ڈوبتا ہے، وہ اپنے دل کے زنگ دو لیتا ہے اور اپنے مقدر کے دروازے کھول لیتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ نہ دولت، نہ طاقت اور نہ ہی شہرت۔ سب سے قیمتی چیز ہے وقت اور تقدیر۔ وقت واپس نہیں آتا اور تقدیر کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں، مگر صوفیہ کہتے ہیں درود وہ راز ہے جو وقت کو برکت میں بدل دیتا ہے اور تقدیر کو روشنی میں ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے درود ابراہیم پڑھتا ہے تو وہ ذکر زمین پر نہیں رکتا، فرشتے اسے اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، اور جب یہ ذکر وہاں پہنچتا ہے تو ایسے دروازے کھلتے ہیں جو عام دعاؤں سے نہیں کھلتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کے سارے ذرے اس کے حق میں دعا کرنے لگے ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، درود لمحوں کو نور میں بدل دیتا ہے، یعنی جو وقت بوجھ لگ رہا تھا وہ بابرکت بن جاتا ہے، جو تقدیر بند لگ رہی تھی وہ کھلنے لگتی ہے، اور جو دل بے قرار تھا اس میں سکون اترتا ہے۔ میرے دوستو، اگر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ راز سب پر کھول دیتے تو لوگ درود کو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے پڑھنے لگتے،
لیکن درود کی اصل روح دنیا نہیں، اس کی اصل روح محبت ہے۔ یہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا وسیلہ ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر کوئی بے سکونی میں مبتلا ہے، کوئی روزی کے لیے بھاگ رہا ہے اور کوئی رشتوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی بیماریوں میں گرفتار ہے۔ سب کو سکون چاہیے مگر سکون ملتا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ بھلا دیا ہے جو سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ راستہ ہے درود ابراہیم کا، وہ ذکر جو دل کی ویرانیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود وہ راز ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے۔ ایک بار بغداد کا ایک تاجر تھا، مال و دولت تو بہت تھی مگر دل ہمیشہ بے چین رہتا۔ ایک دن ایک صوفی بزرگ سے ملا اور کہا، حضرت میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا اپنے کاروبار سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیم پڑھا کرو، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ تاجر نے عمل شروع کیا۔ پہلے کچھ دن خاموشی رہی، پھر 40 دن گزرے تو جیسے زندگی ہی بدل گئی۔ دکان میں برکت آنے لگی، گاہک نرم دل ہو گئے اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے کہا، میں نے برسوں تجارت کی مگر سکون کبھی نہیں خریدا۔ سکون اس دن اتر آیا جب میں نے درود ابراہیم کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے اشاروں میں چھپا لیا تھا۔ درود ابراہیم صرف ایک تسبیح نہیں، یہ عشق کی کنجی ہے، اللہ کے قرب کی سیڑھی ہے۔ یہ انسان کو خالق کے نور سے جوڑ دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں درود ابراہیم کی حقیقت سمجھا دے، ہمارے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لمحے درود کی خوشبو سے روشن رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی قسط میں ہم درود ابراہیم کے ایک اور چھپے ہوئے راز کی بات کریں گے۔ تب تک اپنے دل اور زبان کو درود کی روشنی سے جگمگاتا رکھو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔